دلیل اس طرح وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تلیت هذه الآیة عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایها الناس کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ فوالذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفه ما يتقبل منه عمل 40 یوما وایما عبد نبت لحمه من السحت او الربا فالنار اولی به رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط. اور یہ روایت حسن لغیرہ ہے علامہ البانی کی تحقیق کے مطابق. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی. تلیت هذه الآیۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھی گئی. کون سی؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو اللہ نے جو تمہیں حلال روزی دی ہے، طیب روزی دی ہے، وہ کھاؤ. اتنے میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، وہ کھڑے ہوئے. فقام اسٹینڈ اپ کھڑے ہو گیا اور اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے، ایک بات بولنی ہے. کہا بولو. کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. مستجاب الدعوات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے. پروین شاکر کا ایک شعر یاد آیا، بہت پیارا ہے. چراغ طاق تمنا میں رکھ کے بھول گئی، چراغ طاق تمنا میں رکھ کے بھول گئی. دعا وہ مانگ رہی تھی جو مستجاب نہ ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا ایسی کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں جو دعا کروں مستجاب ہو جائے بارگاہ الہی میں. کوئی دعا بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہ ہو، قبول کر لی جائے. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا. کیا؟ کسی سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ میرے لیے یہ دعا کر دیجئے، اللہ سے میرے لیے یہ دعا کر دیجئے، لیکن اس آدمی کا زندہ رہنا ضروری ہے. اس آدمی کا بھائی وہ بات کو واضح کر دینا ضروری ہے نا، نہیں تو آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لے. یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ روایت ہے، سعد ابن ابی وقاص نبی سے کہہ رہے ہیں اور نبی آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول ادعو اللہ، اللہ سے آپ دعا کر دیجئے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو مستجاب الدعوات بنا دے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے آپ اللہ سے دعا کیجئے. یعنی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مستجاب الدعوات نہیں بنا سکتا، اللہ ہی بنا سکتا ہے. تو دو مسئلے معلوم ہوئے. کسی مسلمان سے، کسی مومن سے کہا جا سکتا ہے میرے لیے دعا کر دیجئے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ذرا پریشان حال ہوں، میرے لیے یہ پرابلم سے میرے یہ تکلیفیں ہیں، تو میرے لیے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں. ایسا کہہ سکتے ہیں آپ کسی اچھے آدمی سے دعا کر دیجئے آپ میرے لیے. لیکن یہ عقیدہ ہو کہ مصیبتیں وہی دور کرتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے. کہا بولو. کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں میرے لیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو دعا کروں قبول ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ نہیں کر سکتا، ایک نسخہ بتا رہا ہوں، تم نسخہ خود استعمال کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. کہا کہ اللہ کے رسول ایسی بات ہے، جلدی سے بتائیے وہ نسخہ کون سا ہے. اللہ کے رسول نے کہا وہ نسخہ ایک ہی بات ہے. یا سعد، اے سعد، اطب مطعمک، بس اپنی روزی کو پاک کر لے، تکن مستجاب الدعوات، تو تم مستجاب الدعوات ہو جائے گا. ایک ہی کام کرنا ہے. اگر ہر دعا اللہ سے قبول کروانی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری کوئی دعا بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہ ہو، تو آپ کو ایک کام کرنا ہے مستجاب الدعوات بننے کے لیے. اطب مطعمک، اپنی روزی کو پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ، تکن مستجاب الدعوات. اس کے بعد آپ نے ایک عجیب بات فرمائی. فوالذی نفس محمد بیدہ،
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، بے شک وہ بندہ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ، اپنے پیٹ میں ایک حرام لقمہ ڈالتا ہے تو مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ 40 يَوْمًا، تو 40 دن کا عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ چلیے جناب، آپ مسجد میں جائیے 40 دن تک نماز پڑھیے 5 وقت کی، اور آپ کے پیٹ میں حرام رزق موجود ہے، 40 دن آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس کے بعد ایک لقمہ کھا لیجئے پھر پڑھتے رہیے، ایک بھی نماز قبول نہیں۔ اب روزے کا مہینہ آ رہا ہے، اب بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر افطار ہے، سحری ہے، اور ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے تو یہ مہینے کا روزہ بھی گیا آپ کا، صرف بھوکا رہنا ہوا۔ آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، اپنے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتا ہے تو ما یتقبل منہ عمل 40 یوم، تو 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ أَوِ الرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، وہ بندہ جس کا گوشت ہی پلا بڑھا ہو حرام سے اور سود سے تو آگ ہی اس کے لائق ہے، آگ ہی میں وہ جائے گا، جہنم میں جائے گا وہ۔ اور یہ جو صحابی تھے سعد ابن ابی وقاص، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو گانٹھ باندھ لیا جی، تاکہ اللہ کے رسول آپ نے جو نسخہ بتایا ہے نا کہ غذا کو پاک کر لو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، آج سے پوری تحقیق کے ساتھ جو لقمہ میرے حلق کے نیچے اترے گا وہ حلال ہی کا ہوگا، اور مستجاب الدعوات ہے، جو دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی تھی۔ ان کے بارے میں مشہور ہے، تو معمولی طالب علم ہی جانتا ہے عربی کا، حدیث کا معمولی طالب علم جانتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے، لہذا دعا اگر قبول کروانی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ رزق حلال استعمال کریں۔ پوری بحث سے کیا سمجھ میں آیا آپ؟ جتنی بھی نیکیاں ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ و خیرات ہو، عبادات ہو، ساری کی ساری گھوم پھر کر کے اسی پوائنٹ پر آ کر رک جاتی ہیں، رزق حلال کے اوپر۔ اگر رزق آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، ہماری توجہ زیادہ نماز کے اوپر، ہماری توجہ زکوٰۃ کے اوپر، ہماری توجہ روزوں کے اوپر، ہماری توجہ حج کے اوپر، تو آج ایک فیشن بن گیا ہے، ایک ٹور کی طرح ہو گیا ہے، بس جب چاہ رہے ہیں سیٹ جی چلے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا ہے حرام کا ہے؟ کہ اگر ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا چلا جائے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس پر آپ نے کبھی غور کیا ہے؟